بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بنا دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن آخرۃ ھم یوقنون۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے وہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزہج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے اور آدمی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارکباد ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔
پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں اور آپ کا اتباع کریں، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامے میں ہر عمل کا ثواب دوسروں کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اس کو 20 گنا ثواب ملے گا۔ یہ مضمون مظاہر حق سے لیا گیا ہے۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت صالح بن مسعر اور حضرت ظافر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حارث، تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے۔ رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا، اس منظر کو میں گویا دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپسی ملاقاتوں کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ پکار کو سن رہا ہوں۔ یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہے جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ یہ مسند
احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فائدہ، اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمرو بن اوسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہی ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فائدہ، یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ یہ مظاہر حق سے مضمون لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئے، جب تک کہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانے برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے،
یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فائدہ، یعنی جب یہ وسوسے و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو ایمان کمال کی نشانی ہے۔ یہ مجموع 90 سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری کی وجہ سے کہہ نہ سکو۔ یہ ابو یعلا اور ترغیب کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ یہ شیرانی اور جامع صغیر کی حدیث ہے۔ حضرت مخول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت برا شخص جن کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھی، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی بدکاری کی اور اپنے جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام بدکاریاں اور بدعہدیاں معاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر
خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی ان حدیثوں کی ثواب کے صدقے تو کرنا، ہمیں رحمت اور برکتوں سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احبابوں میں بھیج دیں اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ان حدیثوں سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زندگیوں سے غموں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندھیریوں کو دور کر کے ہمیں رحمت اور برکتوں بھری ایک نورانی روشنی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔